مروان اپنے گھر والوں کو لے کے جان بچاتا ہوا مدینے سے بھاگا، چلتے چلتے سمندر کے نزدیک آیا، ریڈ سی، بحر احمر، سمندر کے کنارے آل رسول کا ایک زراعتی فارم تھا جس میں آل رسول اپنے دن گزارتے تھے۔ اس میں اتنا غلہ پیدا ہوتا تھا کہ مدینے کے 3 سال کی ضرورتوں کو پورا کرتے۔ رسول کی وفات کے بعد علی یہیں رہتے تھے، کبھی کبھی چلے جاتے مدینے۔ کربلا کے بعد آل رسول اسی زراعتی فارم میں رہتے تھے، کبھی کبھی چلے جاتے ہوں گے مدینے۔ مروان جان بچا کر وہاں سے بھاگا بیوی بچوں کو لے کے۔ رات کا وقت، چاند نشست کی ہوئی، کھجوروں کے درختوں کے زیر سایہ ایک مصلی بچھا ہوا ہے، رات کی تاریکی میں کوئی رو رہا ہے۔ غلام بڑی دیر سے ادب سے ہاتھ کو جوڑے بیٹھا ہوا ہے۔ مولا نے ملتفت ہوئے، خیریت ہے؟ کیسے بیٹھے ہو؟ فرزند رسول کوئی شرف ملاقات چاہتا ہے، پہچانتے ہو؟ مولا میرے لیے وہ اجنبی ہے، خوف زدہ ہے، ہراساں ہے، بھوکا پیاسا ہے، لٹا ہوا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلاؤ۔ کون؟ مروان؟ ہاں فرزند رسول میں مروان۔ کیا حال ہے تمہارا؟ مدینے والوں نے لوٹ لیا، مردوں کو قتل کر دیا، جان بچانا مشکل تھا، میں اپنے گھرانے کی عورتوں کو لے کے، بنی امیہ کی عورتوں کو لے کے آ گیا۔ کہاں آ گیا ہے؟ کس کے دروازے پہ آیا یہ؟ لٹی ہوئی عورتوں کو لے کے آ گیا۔ فرزند رسول بنی امیہ کی عورتیں میرے ساتھ ہیں، پناہ کا طالب ہوں۔ مروان تمہیں پناہ دی جاتی ہے، مگر مولا میرے ساتھ بنی امیہ کی عورتیں بھی ہیں، ہوا کریں، ان کو بھی پناہ ہے۔ امام نے نظر اٹھائی، خادم کو بلا کے آواز دی، کنیز کو آواز دو، جو زینب کبریٰ کی خدمت پہ معمور ہیں ان کنیزوں کو۔ کنیزی آ گئے، جا کے زینب کبریٰ ام کلثوم کو ہمارا سلام کہو، اور شہزادی سے کہنا کہ کچھ بے وطن عورتیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک برتا جائے۔ جب یہ جملے کہے تو ایک مرتبہ مروان چونکا، مولا کیا زینب کبریٰ کے سامنے یہ عورتیں جائیں گی؟ مگر مولا ان عورتوں میں عائشہ بنت عثمان بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الگ سے یہ نام جانتے ہیں امام نے کیوں لیا، مروان نے کیوں لیا الگ سے نام؟ کہ اس میں عائشہ بنت عثمان۔ کربلا کی جب خبر سنی مدینے والوں نے تو بنی امیہ کی عورتیں ناچتی گاتی ہوئی مدینے میں نکل آئیں۔ جو عورت سب سے آگے کربلا کی مصیبتوں کا مذاق اڑا رہی تھی وہ یہی عورت تھی۔ یہ جواب ہے کہ ہمارے بزرگ پیاسے تھے، کربلا جواب ہے ہمارے بزرگ مظلوم تھے، کربلا جواب ہے ہمارے بزرگ کو محصور کیا گیا تھا۔ فرزند رسول اس میں عائشہ بنت عثمان ہے، ہوا کرے زینب کبریٰ کی خدمت میں بھیج دو۔ جیسے ہی بنی امیہ کی یہ لٹی کھستی عورتیں آئی ہیں اور زینب کی نظر پڑی، زینب چیخ پڑی، ارے کیا تمہارے ساتھ مسلمانوں نے زیادتی کی ہے؟ تمہارے سروں پہ کوئی ردا نہیں ہے؟
تمہارے زیورات کس نے اتار لیے؟ اے ام کلثوم، بنی ہاشم کی بیٹیوں سے کہہ دو اپنے اپنے زیورات اتار کر ان عورتوں کو پہنا دے، اس لیے کہ ظالموں نے ان کے زیورات چھین لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پالنے والے اس مقدس مہینے میں ہمارے گناہ معاف کر دے، پالنے والے ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے جو بیمار ہیں صدقے میں سید سجاد کے ان کو شفا کامل عطا فرما، پالنے والے ہمارے بیٹوں کو علم و ادب سے روشناس فرما، پالنے والے جس کے گھروں میں بیٹیاں جوان ہیں عزت و آبرو کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بھیج دے، پالنے والے ہمارے رزق میں زیادتی فرما، اے پالنے والے مسلمان جہاں بھی ہیں حفظ و امان میں رکھنا، پالنے والے اسلام کی دشمن طاقتوں کو نابود قرار دے، یہود و نصارہ کے اتحاد کو باطل قرار دے، پالنے والے جو اسلام کو مٹانا چاہیں ان کو نابود کر دے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد، اتفاق، پیار، خلوص پیدا فرما، پالنے والے جو زندہ ہیں انہیں توفیق سعادت فرما، جو پیوند خاک ہیں ان کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین۔